الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل، جنت کے اندر دھوکے باز اور بخیل داخل نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایسی احادیث جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ کرنے والے کے بارے میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شرک نہیں کرتے تو ابتداء میں تو جہنم میں جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وقتی طور پر ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے، جہنم کے سامنے پیش کیا جانے کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کو صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ صبح و شام ان کو جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو جہنم کی آگ کے سامنے جانا ہی تکلیف دہ والا اور اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ تو جہنم کے اندر داخل ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل کیے بغیر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو دو قسم کے لوگوں کے بارے فرمایا، ایک ہے خب، دھوکے باز۔ دھوکہ جو ہوتا ہے، دھوکہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں دھوکہ عام ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دھوکہ ایک ایسا کام ہے یا ایسی اس کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ یہ پھرتے پھراتے چلتے چلاتے دھوکہ دینے والے کے پاس پہ آخر آ ہی جاتے ہیں۔ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود بھی دھوکہ کھاتا ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور آج کل ہماری منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے کے اندر جدھر بھی آپ دیکھیں گے دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہو چکی کہ آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، جس پہ بھی اعتماد کر لیا وہ ٹھیس پہنچائے گا اور دھوکہ دے گا، الا ماشاء اللہ کوئی لاکھوں میں سے کوئی ایک ہو تو اللہ تعالیٰ جس کو بچایا ہوا اس برائی سے، ورنہ یہ عام ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، خاوند بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، بیوی خاوند کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، اولاد والدین کو دھوکہ دے رہی ہے اور والدین اولاد کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آپ دیکھیں ماں باپ بیچارے فیسیں بھر رہے ہیں کالجز کی، اسکولز کی، بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ جو بڑے ہیں ان کی تو کیا بات کرنی ہے، یہ جو میٹرک کے اندر ہوتے ہیں، انڈر میٹرک بچے، چھوٹی چھوٹی عمریں، 14 سال، 13 سال، وہ والدہ گھروں سے بھیج دیتے ہیں اور وہ سارا دن کہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یا کہیں جناب وہ گیموں کے اندر پھر رہے ہیں، کوئی پارکوں میں پھر رہے ہیں۔ آپ کو دن کے اوقات میں پارکوں کے اندر جو جانے والے جوڑے ہیں ان میں سے اکثر آپ دیکھیں گے وہ ہیں جو یہ میٹرک کے بچے یا ایف اے کے بچے اسکولز میں، کالجز میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے آپ جوڑے بن کے نکلے ہوئے پارکوں میں دھوکہ دے رہے سب کو۔ تو یہ دھوکہ جو ہے اس کی بڑی قباحتیں ہیں، بڑے نقصانات ہیں، اور اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ انسان جنت میں داخلے سے محروم ہو جائے۔ تو یہ ایک بری عادت ہے، خصلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے اعتماد کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔